نہیں کیا چینل کو کہ تم پر کوئی الزام سبسکرائب کرنا نہیں نہ ہے. بھولے، یہ سبسکرائب بات ہے. ضرور کریں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دو چیزیں ہیں، صبر اور تقوی. اس زمانے کے ساتھ ہے، اس صبر کا پھل میٹھا ہو، یقینی بات ہے. لوگ صبر کرتے ہیں، لوگ صبر کرتے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ. صبر کرتے ہیں لوگ مگر گناہوں کے ساتھ. حکام ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، پولیس والے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. یہ دیکھ لو کہ اگر یہ سارے حالات گناہوں کے ساتھ ہیں پھر تو ایسا ہے جیسے چور کی پٹائی ہے پولیس والے کرتے ہیں تو پولیس والے پر عذاب نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں قنوت نازلہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قنوت نازلہ. ہائے کس طرح سمجھاؤں؟ جتنے بھی حالات آتے ہیں مسلمانوں پر، لوگ مسلمان کہتے ہیں آؤ جمع ہو کر قنوت نازلہ پڑھیں، بد دعا کریں ان کے خلاف. کیسی عجیب بات ہے. کاروبار ان کے طریقوں پر، شادیاں ان کے طریقوں پر، لباس شکلیں ان کے طریقوں پر، کمائی اور خرچ کرنے کے سارے نقشے ان کے طریقوں پر. اور جب حکم ٹوٹنے پر حالات آویں تو پھر ان کے لیے بد دعا. عجیب بات. ان کے لیے بد دعا. حالانکہ فرمایا اعمالکم اعمالکم، یہ تمہارے بدن سے نکلنے والے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے اوپر حکام مسلط کیے جائیں گے. ایسے ہی تم پر حکام مسلط کیے جائیں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تم پر حکام مسلط کیے جائیں گے. تو عجیب بات ہے کہ مسلمان غیروں کے طریقے بھی اختیار کرے، مسلمان غیروں کے طریقے بھی اختیار کرے، اور جب اللہ کی طرف سے ناراضگی پر حالات آویں تو پھر یہ ان کے لیے بد دعا کریں. اگر سارے چور مل کر اور سارے ڈاکو مل کر پولیس والوں کے لیے بد دعا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا. پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ تیرا صبر تقوی کے بغیر ہے. تیرا صبر کرنا تقوی کے بغیر ہے، کہ تیرا صبر کرنا تقوی کے بغیر ہے. اگر تیرا صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دشمن کو کبھی کا مغلوب کر دیتے. کیا مطلب اس کا کہ مسلمان غیروں کے سامنے مغلوب ہو کر رہے؟ اللہ نے مسلمان کو مخدوم بنایا ہے، اور ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والے وہ تمام انسان جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو مسلمان کا خادم بنایا ہے. ان کو خادم، بالکل ساری کائنات جتنا بھی نظام ہے کائنات کا، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو یا انسانوں کی شکل میں ہو یا وہ چاند و سورج کی شکل میں ہو یا وہ نباتات اور جمادات کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری کائنات یہ مسلمان کی خادم ہے. مسلمان کائنات میں مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے. مسلمان کائنات میں مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے. ساری کائنات اس کی خادم ہے. ساری کائنات اس کی خادم ہے. ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ جو حالات آتے ہیں ان حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے. حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے صبر و شکر کو سمجھنا چاہیے. صبر و شکر کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی حال آئے اس حال میں حکم دیکھو کیا ہے. اگر حکم ٹوٹ رہا ہے تو صبر کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے. تو صبر کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے. اور اگر حکم پورا کر رہا ہے پھر حالات آ رہے ہیں تو پھر تو بہت خوش رہنا چاہیے کہ جو اے اللہ میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، پھر تو حال آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری ترقی چاہتا ہے. ورنہ یہاں آ کر لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جب دین پر چل کر بھی حالات ہیں تو پھر اس سے پچھلی زندگی بہتر تھی، اس میں کم سے کم یہ حالات تو نہیں تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے
کہ وہ سچ بولنے والوں کو آزماتے ہیں. سچ بولنے والوں کو, ہاں دیکھو عجیب بات ہے, جھوٹ بولنے والوں پر آزمائش نہیں آئے گی, جھوٹ بولنے والوں پر آزمائش نہیں آئے گی. جتنے بھی جھوٹ بولتے ہیں نا وہ سب مطمئن ہوتے ہیں, سب مطمئن ہیں. جھوٹ بولنے والے مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ان پر آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش جو ہوگی وہ سچ بولنے والوں کی ہوگی. کس کی ہوگی آزمائش؟ سچ بولنے والوں کی. جو آمنا کہیں گے نا کہ ہم سچے ہیں, اللہ سے ان کو آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو نہیں آزماتے, سچوں کو آزماتے ہیں, سچوں کو آزمائیں گے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ بول دیا. اس نے کعب بن مالک, انہوں نے سچ بول دیا کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے راستے میں نکلنے سے, میرے پاس سواری بھی 2 تھی, نکلنے کا موقع بھی سب کچھ تھا, لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی ہے. سچ بول دیا, سچ بول دیا. آپ نے فرمایا جاؤ, اب اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. جس نے سچ بول دیا اس کے معاملے کو تو مؤخر کر دیا, اور جنہوں نے جھوٹ بول دیا ان کے جھوٹ بولنے والوں کے اعذار کو قبول کر لیا. آپ دیکھیں عجیب بات ہے, عجیب بات ہے اس قصے میں کہ سچ بولنے والوں کو تو معاف نہ کیا, جھوٹ بولنے والوں کو معاف کر دیا. دیکھو ذرا غور سے سنو, جو منافقین آئے آ کے جھوٹے عذر پیش کیے, اجی ہمارے گھر میں کچھ حالات تھے, بیوی بیمار ہو رہی تھی, چھت ٹپک رہی تھی, کھیتی اجڑ گئی تھی, پھل تیار تھے, ہمارے پاس خرچہ نہیں تھا. جتنے بھی اعذار منافقین کے تھے آپ نے سارے منافقین سے اعذار قبول کر لیے. چلو بھائی ٹھیک ہے, اچھا بھائی ٹھیک ہے, اچھا بھائی ٹھیک ہے, سب کے اعذار قبول کر لیے. جس نے آ کے سچ بولا کہ جی میں تو سچی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, اور میرے پاس سواری بھی 2 تھی, اور میرے پاس وقت مال بھی تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے, مگر میں نہیں نکل سکا. میرا نکلنا ایک ایک دن تاخیر ہوتی گئی. تو آپ نے فرمایا جاؤ, اٹھ جاؤ, اب اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. دیکھو تو صحیح, سچ بولنے والے کا بائیکاٹ, سچ بولنے والے کا پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں. ہم آزمائیں گے, انہوں نے سچ بات کہی ہے, انہوں نے سچ بولا ہے, انہیں آزمائیں گے, ہم انہیں آزمائیں گے جنہوں نے سچ بولا ہے. جی ہاں, آزمائش ان کی ہوگی جو سچائی پر ہوں گے, جو خیانت جھوٹ پر ہے ان کی کوئی آزمائش نہیں. چنانچہ سارے مدینے میں نہ کوئی ان سے سلام کرنے والا, نہ کوئی ان کے سلام کو جواب دینے والا, نہ کوئی ان سے بات کرنے کو تیار. سخت بائیکاٹ. ہم آزما کے دیکھتے ہیں, ہم آزما کر دیکھتے ہیں کہ کیونکہ بات یہ ہے کہ نبی کے کام پر مدد کرنے والے سچے لوگ ہی ہوں گے. کون سچے؟ جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ نبی کے کام میں ان کے مددگار نہیں ہوتے. جھوٹے لوگ نبی کے کام میں ان کے مددگار نہیں ہوتے, وہ تو سچے ہی لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ 50 راتیں ان پر ایسی گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے, پھر آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ آپ کے ہونٹوں نے سلام کے جواب میں حرکت کی یا نہیں کی. اتنی سخت ناراضگی. پھر کہا آپ نے کہ بیوی کو اس کے میکے بھیج دو. عرض کیا کہ رسول اللہ
طلاق دے دوں. اگر آپ بیوی کو طلاق دینے سے راضی ہو جاتے ہوں تو بیوی کو چھوڑ دوں گا, آپ خوش ہو جائیں. اگر آپ حکم دیں میں طلاق دے دیتا ہوں. اگر آپ اسے بھی راضی ہو جائیں تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے سارے متعلقین سے ناراض ہو جاؤں گا, آپ راضی ہو جائیں. فرمایا نہیں, طلاق تو نہ دو لیکن اس کو اس کے میکے بھیج دو, تاکہ بیوی گھر میں یوں نہ کہے کہ میاں چلو اگر آپ کی اپنے نبی سے لڑائی, وہ تم سے لڑائی کر رہے ہیں اور ناراض ہیں تو چلو آؤ ہم تم تو ہیں, کھاؤ پیو موج کرو بھی بچوں کے ساتھ, ہاں رہو آرام سے گھر میں, رہو آرام سے, رہو آرام سے گھر میں. اگر وہ نہیں ملنا چاہتے نہ ملو, ہم ہیں, ہمارا گھر ہے, ہمارے بھی بچے ہیں. اوہو, اجتماعیت سے کٹنے کے بعد پھر آدمی کہیں بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا. فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, ایک موقع پر میں اجتماعیت سے کٹ گیا, جبکہ سارے غزوات میں شریک ہوئے. صرف ایک موقع پر تبوک میں اجتماعیت سے کٹ گیا, صرف ایک موقع پر تبوک میں اجتماعیت سے کٹ گیا تو سارا مدینہ مجھ سے ناراض ہو گیا. فرماتے ہیں کہ جب میں سچ بول کر نکلا آپ کے پاس سے تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ارے کعب, یہ تم نے کیا کیا, تم بھی کوئی عذر پیش کر دو جھوٹا تو آپ تمہارے عذر کی وجہ سے اللہ کے رسول تم سے خوش ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. اس طرح سب کے عذر قبول کر لیے, تم بھی کوئی عذر پیش کر دو. کہنے لگے لوگوں نے مجھے اتنا سمجھایا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ چلو میں جا کر جھوٹ بول دوں تو آپ کے ہاں میرا عذر قبول ہو جائے گا, پھر میں آپ سے اپنے لیے استغفار کرا لوں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ استغفار سے معاف ہو جائے گا. یہ میں نے ارادہ کر لیا کہ چلو میں چلتا ہوں آپ کے پاس, تو جا کے آپ سے کہوں گا جی پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ تو میں نے پتہ نہیں کیوں ڈر کی وجہ سے کہہ دی, اور اصل تو بات یہ تھی. عجیب بات ہے, لوگ حالات کو بدلنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں, حالات کو بدلنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. عجیب بات ہے, جھوٹ بولتے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے, حالانکہ حالات کا ٹھیک ہونا گناہ پر کیسے ہو سکتا ہے. کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جا کر آپ سے کہوں کہ جی پہلی بات غلط تھی میری, تو میں تو اس وقت مجھے تو یہ عذر تھا. پھر کہنے لگے کہ میں تو جا کر آپ کے سامنے اپنی بات رکھ دوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ وحی سے بتلا دیں گے کہ حقیقت کیا ہے. کیا فائدہ, اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے, اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے. ہاں. کہنے لگے مجھے تو صبر بتا رہا تھا, کہنے لگے کہ میں جمع رہا اس پر کہ نہیں مجھے جھوٹ نہیں بولنا. جب بھی اللہ تعالیٰ میرے سچ پر آسمان سے فیصلہ کریں, جب بھی کریں, مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا جب بھی فیصلہ ہو. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں پر حالات لاتے ہیں ان کی سچائی کو آزمانے کے لیے کہ یہ سچ تو بول گئے, ان کے سچ بولنے میں پختگی بھی ہے یا نہیں, سچ بولنے میں پختگی ہے یا نہیں. فرماتے ہیں کہ جیسی آزمائش میری ہوئی تمام صحابہ میں, ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی جیسے اللہ نے مجھے آزمایا. 50 راتیں ایسی گزری کہ مدینے میں کوئی مجھ سے سلام کلام کرنے والا نہیں تھا. 50 رات کے بعد اللہ نے میری آسمان سے توبہ نازل فرمائی.
50 رات کے بعد توبہ آئی کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں. کئی بار حالات آئے سچ بولنے کی وجہ سے، ان حالات میں یہ کتنا جمنے والے ہیں. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سچ بولیں گے، حلال کاروبار کریں گے، جب حال آئے گا تو پہلے ہی دن یہ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ جب میں اطاعت سے چل رہا تھا اور سچ بول رہا تھا، صحیح تول رہا تھا، سود سے بچ رہا تھا، غبن سے بچ رہا تھا کاروبار میں، تو یہ نقصان کیوں آیا؟ یہ نقصان کیوں آیا؟ بس ایسے لوگ وہ اگر حکم پر جمے رہتے تو اللہ تعالیٰ ترقیوں سے نوازتے، لیکن یہاں آ کر آدمی حکم توڑ دیتا ہے، کیونکہ غلط کر کے اچھے حالات میں چلنے والوں کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ وہ تو غلط کر کے بھی کامیاب ہیں، میں صحیح کر کے بھی ناکام ہو رہا، میں سچ بول کر بھی ناکام ہو رہا، وہ جھوٹ بول کر بھی کامیاب ہو رہے، تو کیوں نہ جھوٹوں کے ساتھ ہو جائیں؟ ہاں